نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق اللہ العظیم۔ آج قادیانی مغالطات کی دوسری قسط میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ اس میں ہمارے خواص و عوام سب ایک غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ ہے قادیانیوں کا اپنے آپ کو احمدی کہنا۔ تو ہمارے عام لوگ بھی جماعت احمدیہ کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے حضرات بھی ان کو جماعت احمدیہ یا احمدی کہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ موضوع ذرا تفصیلی ہے لیکن ہے اہم۔ ہمیں اس موضوع کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے تہ تک پہنچنا پڑے گا۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، تو چونکہ وہ نبی اپنی امت کے لیے آخری نبی تھا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ان کے لیے آخری نبی تھے۔ آخری نبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، یعنی گزشتہ انبیاء کے بنسبت یہ ان کے لیے آخری نبی تھے، اور ان کے بعد دوسرے انبیاء نے آنا تھا۔ تو اس امت کا نام انہی انبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہا جاتا ہے امت موسویہ۔ پھر اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جو انبیاء پہلے سے آ رہے تھے ان کے حساب سے وہ آخری نبی تھے، تو ان کا نام امت عیسویہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ پچھلوں کے نسبت سے بھی آخری تھے اور حقیقت میں بھی آخری تھے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ گزشتہ انبیاء تو صرف پچھلوں کی نسبت سے آخری تھے، بعد میں دوسرے انبیاء آئے، لیکن نبی علیہ السلام صرف پچھلوں کے حساب سے آخری نہیں تھے، بلکہ آپ کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کا امکان نہیں تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام کی امت کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ اصول نام رکھنے کا آپ کو سمجھ آیا ہو تو مرزائیوں کو چاہیے کہ اپنا نام اپنے جھوٹے نبی کے نام پر رکھے۔ اور مرزا قادیانی کے جو نام ہے، ایک لفظ مرزا، دوسرا غلام احمد اور تیسرا قادیانی، ان تینوں اجزاء پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ یا تو ان کو خود کو امت مرزائیہ کہنا چاہیے یا امت غلامیہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ غلام احمد، اس کا معنی بنتا ہے احمد کا غلام۔ اور جیسے آگے ہم ذکر کریں گے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، مرزا قادیانی خود کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے مجھ میں اور نبی علیہ السلام نے فرق کیا تو اس نے نہ مجھے پہچانا اور نہ دیکھا۔ حالانکہ نام کیا ہے؟ غلام و احمد۔ تو غلام و احمد نام جب ہوگا تو یہ مرکب اضافی ہے، اس کا معنی ہے احمد کا غلام، احمد کا غلام، اور یہ اضافت لامیہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں احمد اور ہوگا، غلام اور ہوگا، ان میں مضاف مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے، تغایر ہوتا ہے، غلام اور ہے اور احمد اور ہے۔ تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ غلام اور ہے اور احمد اور ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی اصل نام تو ان کا احمد رکھا تھا، غلام جو ہے یہ تو ہماری ایک خاندانی نسبت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ملک، جو کسی اب کوئی اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، ملک غلام اسحاق خان، ملک اسحاق، ملک فلاں ملک فلاں، تو نام تو بعد والا ہوتا ہے، لیکن
یہ ملک ملک اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ہمارے خاندان کی شروع میں لفظ غلام لگتا تھا ناموں میں، تو اصل میں نام تو احمد ہے، لیکن یہ غلام اس کے شروع میں اس طرح لگایا جاتا ہے جو ایک نسبت ہے۔ اول تو دیکھے کہ غلام نام کے کوئی قوم یا کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے یہ کہتے ہیں ملک تو ملک ایک قوم ہے اور ایک نسبت ہے، ایک برادری ہے، وہ اپنی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، غلام نام کی کوئی برادری ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے نام کے ساتھ مثال کے طور پر شروع میں کچھ لگاتا ہے، ایک کا نام غلام محمد رکھا، دوسرے کا نام غلام احمد رکھا، تیسرے کا نام غلام رسول رکھا، تو پھر وہ اس نام کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے ایک کا نام غلام اللہ رکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اس کا اصل نام تو اللہ ہے لیکن شروع میں غلام لگا دیا۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس کا اصل نام احمد ہے، اس کا آگے جا کے ہم ابھی اسی پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو یا تو خود کو کیا کہنا چاہیے؟ غلامیہ، اور اگر غلام احمد دونوں کو ملانا اس لیے کہ دونوں مل کر ایک نام ہے، تو پھر آپ اس کو بنا دو، جس کو ہم کہتے ہیں مرکب من صرف غلمدیہ کر دو یا مرزائیہ کر دو۔ لیکن انہوں نے نہ تو مرزائیہ کیا، نہ غلامیہ کیا، اور نہ قادیانیہ کیا، بلکہ اپنا نام احمدیہ رکھا، احمدی۔ اس سے مقصد ان کا کیا ہے؟ ایک مقصد تو ان کا اس بات کو بیان کرنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ہم اصل میں بظاہر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن اندر کا جو ان کے خباثت ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی یہ ہی احمد ہے، اور مرزا قادیانی کا اصل نام احمد تھا، چنانچہ یہ اپنی کتابوں میں احمد علیہ السلام لکھتے ہیں، یا مسیح موعود لکھتے ہیں یا احمد علیہ السلام لکھتے ہیں، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور اس جھوٹ کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ساری زندگی اپنے آپ کو غلام احمد کہتا رہا، ساری زندگی وہ اپنے آپ کو غلام احمد کہتا رہا، اور کوئی دستخط کرتا تھا تو اس میں غلام احمد ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کی کتابوں کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی غلام احمد ہے۔ اور مرزا غلام احمد خود بھی کہتا ہے کہ یعنی کہ ان کے متعلق وہ خود بھی کہتا ہے کہ میرا نام غلام احمد ہے۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 162 وہ لکھتا ہے میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا کا نام عطا محمد اور میرے پردادا کا نام گل محمد تھا۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام غلام احمد ہی رکھا گیا ہے۔ اور ان کی کتابوں میں بھی جب کہ دیکھا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ بات صراحت سے لکھی ہوئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام وہ غلام احمد تھا، احمد نہیں تھا۔ اور مرزا قادیانی اس بات کے بارے میں بار بار کہہ چکا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 463 پر کہتا ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں محمد بھی ہے، یعنی وہ یہ بات مان رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے 2 نام ہیں، ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 134 پر لکھتا ہے ہمارے نبی کے 2 نام ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ اور روحانی خزائن میں جو ان کی کتاب ہے توضیح المرام کے صفحہ 23 پر وہ کہتا ہے شان احمد را کہ دانت جز خدا بندے کریم آن چنا از خود جدا شد کزم یا افتاد اہم، کہ احمد کی شان کو خدا کے سوا کون جانتا ہے، وہ اس ذات سے منفصل ہوئی ہے اور ہم وسط میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام احمد ہے۔ اور اسی طرح روحانی خزائن جو ان کی کتاب ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 276 پر وہ لکھ رہا ہے، اور روحانی خزائن میں
صفحہ نمبر 286، وہ کہتا ہے تا نیاید نور احمد چار اگر تا کس نمی گیرت زتاری کی بدل، یعنی جب تک احمد کا نور تدبیر کرنے والا نہ ہو تو کوئی شخص تاریکی سے بدر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے۔ یعنی کہ اب وہ خود کہہ رہے کہ میرا نام کیا ہے، کہتا ہے کہ برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، احمد کی شان وہم و گمان سے بھی برتر ہے، اعلیٰ ہے، اور جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے، یعنی اس احمد کا غلام دیکھو کہ وہ زمانے کا نعوذ باللہ مسیح بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ مان رہا ہے کہ میرا نام غلام احمد ہے، اور یہاں واضح طور پر بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی خاندانی یا کاسٹ کے طور پر ذکر نہیں کیا جا رہا، کہتا ہے جس کا غلام دیکھو، یعنی احمد کا غلام، اور احمد کا غلام یہ غلام احمد کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح وہ دافع البلا صفحہ 24 اور روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 240 میں لکھتا ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے۔ تو دیکھیں ان تمام عبارات سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے اور محمد بھی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بشارت ہے وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول کی بشارت دے رہے ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور اس کا نام احمد ہے۔ تو اب وہ احمد نام خود کو الرٹ کرانا چاہ رہا ہے کہ اس احمد سے میں مراد ہوں۔ تو اس لیے مرزا قادیانی نے جو اپنے الہامات گھڑے ہیں تو ان الہامات میں دے کے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 73، اس میں وہ کہہ رہا ہے یا احمد بارک اللہ فیکا، اے احمد اللہ تجھ میں برکت دے۔ تو یہاں احمد سے وہ کہتے ہیں اس سے میں مراد ہوں یا احمد، اس لیے کہ یہ وہی میری طرف یہ وہی ہوئی ہے، یہ الہام ہوا ہے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 78 پر، اور اس طرح دوسری کتابوں میں بھی ہم ایک ایک حوالہ بیان کریں گے، وہ کہتا ہے یا احمد فاضت الرحمت علی شفتیک کا، یہاں بھی احمد سے اپنے آپ کو مراد لے رہا ہے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 80 پر یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ، یعنی یہاں احمد سے مراد جو قرآن کی آیت ہے اسکن انت و زوجک الجنہ یا آدم، تو یہ آدم کی جگہ اس نے یا احمد رکھا، اور زوجک سے مراد اپنی جڑوا بہن مراد لے لی جس کا نام جنت تھا۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 78 پر وہ کہتے بورکت یا احمد، تو یہاں بھی احمد سے مراد یہ اپنے آپ کو لے رہا ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 59 پر کہتے ہیں بشرا لک یا احمد، اے احمد تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 353 کر کہتا ہے یا احمد یتم اسمک ولا یتم اسمی، اے احمد تیرا نام پورا ہوگا میرا نام پورا نہ ہوگا۔ اب دیکھیں ان تمام حوالہ جات سے پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کا نام غلام احمد ہے مرکب ہے، اس نے کیا کر لیا کہ اس چیز کو اپنے ساتھ خاص کر لیا کہ اپنے نام بھی احمد رکھ دیا۔ پھر اس کے بیٹے نے آگے مزید اس معاملے میں وضاحت کر لی اور کہتا ہے کہ کلمۃ الفصل صفحہ 130 پر اللہ نے مندرجہ بالا الہامات اور دیگر مقامات پر مسیح موعود کو احمد کے نام سے پکارے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود بیعت لینے پر اقرار کرواتے تھے کہ آج میں احمد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اپنی جماعت کا نام بھی احمدی جماعت رکھا۔ پس یہ یقینی بات ہے کہ آپ احمد تھے، اور اب معاملہ بالکل صاف ہے کہ قرآن شریف کے سورہ صف نکال کر دیکھو احمد کے نہ ماننے والوں کے لیے کیا فتویٰ ہے۔ وہاں صاف لکھا ہے
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ آیت بطور الہام مسیح موعود پر اتر چکی ہے، جس سے اس خیال کو اور بھی تقویت پہنچتی ہے کہ آپ احمد ہیں اور آپ کے منکر کافر ہے۔ یہ مرزا بشیر احمد جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، اور اس نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں یہ بات لکھی، اور صرف آگے مزید وضاحت کلمۃ الفصل کے صفحہ 139 پر کہتا ہے، دراصل احمد صرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اسم گرامی ہے، آپ کے سوا کوئی دوسرا احمد نہیں، مگر آپ علیہ السلام کی 2 بعثتیں ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ نام نبی علیہ السلام کا ہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی 2 بعثتیں۔ پہلی بعثت میں آپ محمد ہے جو کہ جلالی رنگ کا مظہر ہے، اور اس دوسری بعثت میں جو مرزا قادیانی کی صورت میں ہے، آپ احمد ہے جو کہ جمالی رنگ یعنی صلح آشتی اور عدم جہاد اور قتال کا مظہر ہے۔ تو گویا بشارت عیسوی آپ کے پہلے بعثت کے متعلق نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ محمد کی دی تھی، اور محمد جو نام ہے اس میں کہتا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے جلالی مظہر کی طرف ہے، کہ آپ جب آئے آپ نے جہاد کیے، قتال کیے، اور لوگوں کو اسلام کو ترقی دی، تلوار آپ نے استعمال کیا، گویا نعوذ باللہ زبردستی کے لوگوں پر۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی یہ احمد کی صورت میں وہی محمد ہے جو نعوذ باللہ دوبارہ احمد کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، یعنی کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی علیہ السلام ہی ہے، لیکن ان کی ایک بعثت کیا تھی محمد کی صورت میں، اور دوسری بعثت تھی احمد کی صورت میں۔ محمد کی صورت میں جو موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی وہ محمد کے نام سے دی، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بزور شمشیر وہ دین کو پھیلائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کے نام سے، تو گویا کہ اس میں جمال کا مظہر ہوگا، اس لیے کہ مرزا قادیانی نے جہاد کو حرام قرار دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے یہاں تک تو مرزا بشیر احمد نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کا نام بھی احمد ہے، لیکن ان باتوں کو اگر ہم دیکھیں گے کہ سورہ صف کی آیت سے مراد کون ہے، تو بھائی دنیا جانتی ہے کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، بشارتی عیسیٰ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس زمانے میں قوت اور قہر سے انہوں نے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، یہ اسلام پر اور نبی علیہ السلام پر الزام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، اور چونکہ اس نے جہاد کے حرمت کا فائدہ دیا، فتویٰ دیا، تو اس کا نام انہوں نے احمد رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو اس کمبخت نے اپنے والد کے لیے ثابت کیا۔ مقصد کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں میں خود نہیں کہتا، بلکہ یہ بھی اپنے باپ سے لے رہے ہیں۔ مرزا بشیر احمد کلمۃ الفصل میں کہتا ہے کہ میرا والد روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 68 پر کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، یہ اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مظہر آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہے جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا، وہ جمالی طور پر حضرت مسیح موعود کے رنگ میں دین کو پھیلائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ میں خود نہیں کہتا، بلکہ یہ میرے والد نے لکھا ہے۔ اسی طرح آگے پھر کہتا ہے، اور یہ اشارہ چونکہ خدا کو منظور تھا کہ دونوں صفتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اپنے وقتوں میں ظہور پذیر ہوں، اس لیے خدا تعالیٰ نے صفت جلالی کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے ظاہر فرمایا، اور صفت جمالی کو مسیح موعود اور اس کے گروہ کے ذریعے کمال تک پہنچایا۔ اس کی طرف اشارہ ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، تو یہ بھی کلمۃ الفصل صفحہ 14 کا حوالہ تھا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ تحفہ گولڈویہ جو مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 1000 پنجم تھا، جو اس میں محمد کا مظہر تجلی تھا، یعنی بعثت اول سے، مگر بعثت دوم جس کی طرف آیت کریمہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جس میں مظہر تجلی اسم احمد ہے جو کہ اسم جمالی ہے، اور جیسے کہ آیت مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔
تو اب اس سے بھی یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو تشریف آوریاں تھی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ایک 5ویں ہزار سال میں، اور دوسری جو آ رہی ہے وہ مرزا قادیانی کی صورت میں اخیر میں وہ ظاہر ہوگا، وہ آخری زمانے میں جا کر کے وہ ظاہر ہوگا۔ اسی طرح اب یہاں تک تو بات انہوں نے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کا نام بھی احمد ہے اور مرزا قادیانی کا نام بھی احمد ہے، لیکن آگے جا کر کے اس نے کیا کہا کہ یہ اب اس میں کافی سارے حوالے ہیں، لیکن اب آگے جا کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نام صرف اور صرف مرزا غلام محمد قادیانی کا، کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی اور کا نام ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ احمد کی پیشن گوئی یہ صرف مرزا قادیانی کے بارے میں ہے، مرزا قادیانی کے علاوہ اس کا کوئی اور مصداق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس بات پر میں مناظرے کے لیے بھی تیار ہوں، آگے انشاءاللہ اس کا ذکر میں کروں گا۔ اب دیکھیے مرزائیوں کا آپ کو اندازہ ہوا، حاصل کلام کلمۃ الفصل کے صفحہ 141 پر لکھتا ہے کہ حاصل کلام یہ کہ حضرت مسیح موعود کا اللہ تعالیٰ نے بار بار الہام میں احمد نام رکھا، اس لیے آپ کا منکر کافر ہے، کیونکہ احمد کے منکر کے لیے قرآن میں لکھا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جی آپ مجھے بتا دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے ہی نہیں۔ یہ اشکالات آگے آ رہے ہیں، اس کا ہم جواب دیں گے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ مسلمان مفسرین نے جو کہا ہے تو اس میں صاحب مشکات فضائل سید المرسلین کے باب میں ذکر فرمائے سأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، واضح طور پر کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ہی ہوں۔ اور اسی طرح امام بخاری اور مسلم نے حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت کی ہے، جس میں فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہے۔ پھر قادیانی کہتے ہیں کہ یہ احمد آپ کا صفتی نام ہے، یہ آپ کا ذاتی نام نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، پھر اس کی تفسیر بیان کر دی کہ جس کے بعد کہ جو مٹانے والا ہے، باطل کو مٹانے والا ہے، اور میں عاقب ہوں، اس کی بھی تفسیر بیان کر دی الذی لا نبی بعدہ، کہ جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو جو صفاتی نام تھے ان صفاتی ناموں کی تو وہاں وضاحت کر دی، لیکن جو ذاتی نام تھا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ تو اسی طرح کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نام احمد بتایا ہے، اور ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ مرزا قادیانی خود بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے دو نام تھے، ایک محمد اور دوسرا احمد، اور وہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 107 پر کہتا ہے فإن اللہ سماہ محمدا وأحمد وما سمی بہما عیسیٰ ولا کلیمہ، اللہ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ عیسیٰ علیہ السلام کا رکھا گیا ہے اور نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی خود بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ احمد ہے اور وہی محمد ہے۔ قادیانی حضرات یہاں یہ مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قادیانیت کے بانی کا نام جو اس کا علم ہے وہ احمد ہے، اس کے والد نے اس کا نام احمد رکھا، مگر غلام خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اس لیے الہامات میں احمد کا نام ہی استعمال ہوا ہے۔
اس کو ہم آپ کے سامنے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کا نام احمد نہیں بلکہ غلام احمد تھا، اور اس کے حوالے بھی ہم نے آپ کو پہلے دے دیے۔ تو اب دیکھیے بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ کتنا مغالطہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مرزا بشیر احمد نے تو یہاں تک کہا کہ قادیانیت اس بات کے قائل ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام محمد ہے، احمد نام تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا، احمد نام تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مرزا بشیر احمد نے اس پر کافی سارے دلائل دیے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ احمد نام ہے آپ کا، محمد نام ہے، اور احمد نام تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کہتا ہے کہ اس پر اگر کوئی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے، مباحثہ کرنا چاہے، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ ان تمام باتوں کو دلیل کیا بنا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، لیکن احمد نام سے نہیں پکارا گیا۔ صحابہ کرام بھی آپ کو محمد کہتے تھے، احمد نام سے آپ کو نہیں پکارتے تھے۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، احمد کا لفظ نہیں ہے۔ درود شریف میں محمد کا لفظ ہے، احمد کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اذان میں محمد کا ذکر ہے، احمد کا ذکر نہیں ہے۔ کلمے میں محمد کا ذکر ہے، احمد کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو احمد کے نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو احمد کے نام سے پکارتے تھے، جیسے آگے ہم ذکر کریں گے۔ اب دیکھیے انوار خلافت صفحہ 18 اور 19 پر وہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یعنی مرزا بشیر، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آیت اسم احمد مسیح موعود کے متعلق ہے، اور احمد آپ ہی ہے، یعنی آپ کے سوا کسی اور کو احمد نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ کی بے عزتی ہے۔ لیکن جہاں تک غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھ جاتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود یعنی ملزا ملعون کے متعلق ہے۔ اور اس بات کے ثبوت میں اپنے پاس خدا کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں، اور تمام دنیا کے علماء و فضلاء کے سامنے بیان کرنے کو تیار ہوں، حتیٰ کہ میں انعام رکھنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر کوئی میرے دلائل کو غلط ثابت کرے اور قرآن و حدیث سے ثابت کر دے کہ احمد نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صفت نہ تھی، اور جو نشانات قرآن کریم نے احمد کے بیان فرمائے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتے ہیں، اور یہ کہ پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چسپاں فرمائی ہے، تو میں ایسے شخص کو ایک مقررہ تاوان جو فریقین کو منظور ہو دینے کو تیار ہوں۔ یہاں اب دیکھیں بالکل انکار کر دیا کہ نبی علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ انوار خلافت میں لکھتا ہے صفحہ 21 اور 22 پر، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہ تھا بلکہ محمد تھا، چنانچہ اس آیت زیر بحث کو چھوڑ کر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی ہے جو خود زیر بحث ہے، کسی بھی جگہ قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد سے یاد نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کا نام احمد ہوتا جیسے لوگ سمجھتے ہیں تو والدہ محترمہ کو الہام کے ذریعے بتلا دیا جاتا۔ پھر قرآن مجید میں جو وحی الہی ہے اول تو احمد نام ہی آتا ہے، اگر محمد بھی آتا تو احمد بھی بعض مقامات پر ضرور آتا۔ یعنی کہ قرآن کریم میں جیسے محمد آتا ہے تو اگر آپ کا نام احمد بھی ہوتا تو بعض مقامات پر احمد بھی آتا۔ تو گویا اس کم بخت نے جو باتیں کی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی حدیث سے احمد نام ثابت نہیں، اور جیسے کلمہ شہادت اور نماز اور درود شریف یا آپ کے مہر مبارک پر جو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو اور کہتا ہے یہ تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہے، اور آپ کے سب مخالفین اور چچا سے بھی محمد ہی ثابت ہے۔ اگر احمد نام ہوتا تو کبھی کلمہ یا اذان یا درود شریف وغیرہ میں ضرور اس کا ذکر ہوتا۔ بالکل انکار کر دیا کہ احمد سے مراد وہ مرزا غلام احمد ہے۔ اور پھر آگے وہ اسی کتاب کے کلمۃ الفصل
غالباً کلمۃ الفصل کا انوار خلافت میں وہ صفحہ نمبر 24 پر کہتا ہے، کیا خدا کا خوف دلوں سے اٹھ گیا ہے کہ اس طرح اس کے کلام میں تحریف کی جاتی ہے اور صریح طور پر اس کے غلط معنی کر کے مفہوم کو بگاڑا جاتا ہے۔ جب تک حق نہ آیا تھا اس وقت تک لوگ مجبور تھے، لیکن جب کہ واقعات سے ثابت ہو چکا کہ احمد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہے، تو بھی ہٹ درمی سے کام لینا شیوہ مومنانہ نہیں ہے، یعنی اب نبی علیہ السلام کو احمد کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قادیانی جریدہ الفضل 1916 2/5/1916 اس میں کہتے ہیں، جب اس آیت میں ایک رسول جس کا اسم ذات احمد ہو ذکر ہے، دو کا نہیں ہے، ایک رسول کا ذکر ہے، دو کا نہیں، اور اس شخص کی تعین ہم حضرت مسیح موعود نعوذ باللہ مرزا قادیانی سے کرتے ہیں، تو اس سے خود نتیجہ نکل آیا کہ دوسرا کوئی اس کا مصداق نہیں۔ اور جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ حضرت مسیح موعود اس پیشن گوئی کے مصداق ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی دوسرا شخص اس کا مصداق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو احمد کہنا یہ درست ہی نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشرنی عیسی بن مریم، آخری آدمی جس نے میری بشارت دی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تو مبشرا برسول من بعد اسمہ احمد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ ابن ابی حاتم عمرو بن مرہ کی روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، خمسۃ سموا قبل ان یکونوا، یعنی 5 لوگ ایسے ہیں، 5 انبیاء کہ ان کے آنے سے پہلے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اسمہ یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اسحاق علیہ السلام فرمایا کہ فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان میں سے پہلا نام جو تھا وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ کا نام احمد رکھا گیا تھا، اور یہ 5 انبیاء ایسے ہیں کہ ان کے پیدائش سے پہلے اللہ نے ان کا نام رکھا ہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں جلد 1 صفحہ 83 پر ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْمَدُ اسم نبینا اسم علم منقول من صفته لا من فعل، فمعنی احمد یہ ہے علم، اسم ذات ہے لیکن منقول ہے صفت سے۔ جیسے ہم کسی کا نام احمد رکھتے ہیں، حسن رکھتے ہیں، ناصر رکھتے ہیں، تو بظاہر یہ صفات ہے، لیکن یہ اس کا اسم ذات بنتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ احمد تو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو پھر تو یہ صیغہ صفت ہو گیا۔ صیغہ صفت بھی کسی کا جب نام رکھا جائے تو پھر وہ اس کا ذاتی نام بنتا ہے، صفاتی نام نہیں بنتا۔ جیسے مرزا مسرور ہے، بشیر ہے، اور اسی طریقے سے مرزا ناصر ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ ہم بھی اپنے ناموں میں دیکھیں، لیکن فرمایا کہ احمد یہ نبی علیہ السلام کا، ہمارے نبی کا نام ہے، اور یہ صفت سے منقول ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ احمد کے متعلق ھذا الاسم الجلیل علم لنبینا محمد، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا علم ہے۔ مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ اب آگے کافی سارے حوالے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ احمد جو ہے وہ مرزا قادیانی کا نام ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ مرزا قادیانی کا نام احمد نہیں ہے، اس خبیث کا نام غلام احمد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام احمد میں صحابہ نے استعمال نہیں کیا، حالانکہ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں، صلی الالہ ومن یحف بعرشہ والطیبون علی المبارک احمد۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کے لیے حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا کہ طیبین مبارک احمد پر درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ احمد پر درود بھیجتے ہیں، مبارک یعنی کہ آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک ان کا شعر ہے، متا یبدأ فی اللیل البہیم جبینہ یلح، یعنی متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ یلح مثل مصباح الدجا متوقدی
فمن کانا او من ذا یکون کا احمد نظام لحق او نکال لملحد، یہاں بھی ان کے لیے لفظ احمد استعمال کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں غداتاً اجابت باسیافها جمیعا بنی الاوس والخزرج واشیاع احمد اس شایع علی الحق ذی النور والمنہج۔ اور اسی طرح آگے مزید فرماتے ہیں کہ یر القتل مدحا ان اصاب شہادتا من اللہ یرجوہا وفوز باحمدی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا شاہد الخیر علی فاشہد انی علی دین النبی احمد۔ حضرت فاطمہ فرماتے ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا ماذا علی ما شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ تو یہاں بھی تربت احمد، یہاں پر بھی نبی علیہ السلام کے لیے حضرت فاطمہ احمد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اذان میں کیوں نہیں ہے اور نماز میں کیوں نہیں ہے، کلمے میں کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی اگر کسی کے کئی نام ہو اور ایک نام زیادہ مشہور ہو جائے اور اسی نام کا ذکر کر دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ نام اس کا ہے نہیں، وہ نام ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس نام کے ہونے کے باوجود جو مشہور نام ہوتا ہے اسی مشہور نام کو لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے قادیانیوں نے اس فراڈ کو لیتے 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 یہاں پہنچا دیا کہ احمد نبی علیہ السلام کا نام ہے ہی نہیں، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا نام ہے، اور اس کو احمد کہنے سے قرآن کریم کے اس آیت میں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس آیت میں تحریف کا دروازہ کھولنا تھا اور وہ تحریف کا دروازہ وہ کھول چکے ہیں۔ تو اب یہ آپ خود سوچیں کہ جتنے گزشتہ انبیاء کرام گزرے ہیں تو جس نبی کا دور ہوتا تھا وہ اپنے دور کا آخری نبی ہوتا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء آئے لیکن بعد والے تو ابھی تک آئے نہیں ہیں، تو وہ انبیاء کے سلسلے کے اس وقت کے آخری تھے، تو ان کو موسویہ کہا جاتا ہے، وہ اپنی نسبت اپنے نبی کی طرف کرتے، گزشتہ کی طرف نہیں کرتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی عیسویہ کہلاتے ہیں، تو وہ اپنی نسبت اپنے نبی کی طرف کرتے، گزشتہ کی طرف نہیں کرتے۔ لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ یہ اپنی نبی کی نسبت اس گزشتہ کی طرف کرتے ہیں۔ اور ان کے افریقہ میں ایک مرزواڑہ ہے جو ان کی عبادت گاہ ہے، اس کے اوپر جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، اور احمد سے مراد غلام محمد ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ مرزائی خود کو احمدی کہتے ہیں، اور احمدی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس سے مراد یہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے، اور وہ اسی نسبت سے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور ادھر سے ہم بھی ان کو احمدی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو احمدی نہ کہا جائے بلکہ ان کو یا تو مرزائی کہا جائے یا قادیانی کہا جائے، اور یہ اپنی نسبت گزشتہ نبی کی طرف کرتے ہیں، یہ اپنے نبی کا نام لے کر کیوں شرماتے ہیں؟ خود کو مرزائی کہتے ہوئے یہ کیوں شرماتے ہیں، یا خود کو قادیانی کہتے ہوئے یہ کیوں شرماتے ہیں؟ تو اس سے اور صرف یہ نہیں کہ احمدیہ، جماعت احمدیہ مسلمہ، ساتھ میں مسلمہ کی قید بھی لگاتے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جماعت احمدیہ میں غیر مسلمہ بھی ہے، تو پھر غیر مسلمہ سے یہ ہمیں ہی مراد لیں گے۔ اور پھر یہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے بلکہ اپنے اسلام کو ریئل اسلام کہتے ہیں، حقیقی اسلام، یعنی حقیقی معنوں میں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے علاوہ اور کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ہم بھی ان کو جماعت احمدیہ کہیں یا ہم بھی ان کو احمدی کہیں تو ہم کتنے بڑے دھوکے میں شکار ہو رہے ہیں اور کتنے بڑے ظلم و زیادتی کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بات صرف عوام میں نہیں ہے، ہمارے بعض علماء حضرات بھی ان کو احمدی کہتے ہیں۔ ہمارے ایک احمدی بھائی احمدی کون ہے؟ مرزائی کہو، قادیانی کہو، تو ان کو جو نام رکھنا چاہیے اپنے نبی کے نام پہ رکھنا چاہیے۔ ہم ان کو اپنے نبی جن کا نام احمد ہے
ہم احمد کے نام پر ان کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ امید ہے کہ ہمارے تمام ساتھی اس کے بعد اس نام کو مرزائیوں کے لیے آئندہ استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔